والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حضرات محترم، اب حضرات روزہ رکھ کے تراویح پڑھ کے، روزہ ویسے بندے کو تھکا دیتا ہے، پھر تراویح پڑھ کے پھر اس کے بعد زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا، لیکن بعض موقع، بعض محفلیں، بعض دن اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں انسان کی خوش نصیبی کہ جتنی دیر انسان وہاں پر اپنے سانس لے لے، جتنی دیر وہاں پر بندہ اپنا وقت گزار لے. انہی موقعوں میں سے ایک موقع آج کا ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور دیکھا جائے تو طاق رات بھی ہے. تو اس لیے مختصر سی بات کرتے ہیں. بات تو ماشاءاللہ جو اپنے نمازی ہے وہ تو میرے خیال میں دن میں 3 ٹائم ہی سنتے ہیں، ڈاکٹری نسخے کے مطابق صبح دوپہر شام. چلو کچھ چہرے نئے ہیں، ان سے تھوڑا سا تعارف ہو جائے اور کچھ گوش گزار کیا جائے، کچھ ان کے سامنے درخواست کی جائے، ان کے منت اور جو پیغام ہے وہ ان تک پہنچایا جائے. میرے دوستو، میں اور آپ اگر اپنے آپ کو پہچان گئے کہ اتنے خوش نصیب ہے ہم، اور اتنا اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے جس کا میں اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. خوش نصیبی میری اور آپ کی. دنیا میں بندہ کہتا ہے جی میں بڑا خوش نصیب، میرا فلانا خاندان ہے، فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے، میرے والد کا یہ نام ہے، اور پورے علاقے میں بڑا نام گرامی شخصیت ہے. اور ہر کوئی اپنے نسب پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنے حسب پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنے مالداری پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنے رشتے پر فخر کرتا ہے، کوئی اپنے عہدے، جاب اور نوکری اور ملازمت پر فخر کرتا ہے. جبکہ وہ سب چیزیں جانے والی ہیں. آج نوکری ہے، کل نہیں ہے.
آج رشتہ داری ہے کل ختم ہو سکتی ہے، آج دنیا کی زندگی ہے کل ختم ہو جائے گی۔ حقیقت میں میرے اور آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندے ہم کس کے؟ اللہ۔ بہت بڑا اعزاز ہے میرا اور آپ کا۔ دنیا میں لوگ پتہ نہیں کس کس کو پوچھتے ہیں، کس کس کو پکارتے ہیں، کس کس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور کس کس کو اپنے لیے ماوا اور ملجا مانتے ہیں۔ ہم سب کا ماوا اور ملجا کون؟ اللہ کی ذات۔ مولا ہم سب کے کون؟ اللہ کی ذات۔ خالق اور مالک ہم سب کے کون؟ اللہ کی ذات۔ پھر جب اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی نصیب فرمائی تو اس کے بعد جو اللہ کے انعامات اور نوازشات ہے اس کائنات میں، زمین و آسمان میں، بلکہ جنت میں جو اعلیٰ اور بہترین چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ نے وہ سب کے سب مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ ذرا تصور کریں، میں نے ایک بات کی ہے کہ اس روئے زمین پر، آسمانوں کے نیچے، زمین کے اوپر، بلکہ جنت میں بھی جا کر اگر کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر اور سب سے بڑھیا چیز ہو سکتی ہے تو وہ سب کے سب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ مثلا انبیاء علیہ السلام 1,24,000 آئے، ان میں سے میرے اور آپ کے جو نبی ہے وہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر امام الانبیاء نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ امتیں ہر نبی کی امت رہی، اللہ نے مجھے اور آپ کو خیر الامم، تمام کے تمام امتوں میں سے بہترین امت مجھے اور آپ کو بنایا۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں، صحائف بہت سارے ہیں، ان 4 آسمانی کتابوں میں جو اعلیٰ اور سردار کتاب قرآن مجید ہے، اللہ نے وہ ہم سب کے لیے رکھی تھی۔ سب سے آخر میں جو نبی آئے، جو امت آئی، اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ میرے اور آپ کی قسمت جاگے، میرے اور آپ کے بخت جاگے۔ سال کے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے اعلیٰ اور افضل، رب تعالیٰ نے رمضان کا وہ اعلیٰ اور افضل مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ سال کی بہت ساری 365 راتیں، ان راتوں میں جو سب سے اعلیٰ اور افضل رات ہے لیلۃ القدر، اللہ نے وہ رات مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ اس روئے زمین پر جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ نے بیت اللہ میرے اور آپ کا کعبہ اور قبلہ بنایا۔ روز 5 بار ہم منہ کرتے ہیں کعبہ شریف کی طرف، منہ کرتے ہیں قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے ہم اپنی عبادت کا آغاز اور ابتدا کرتے ہیں۔ کتنی چیزیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ لیکن میں آج عصر کے بعد ایک بات سوچ رہا تھا، ہم ناشکرے بھی بڑے ہیں اور ناقدرے بھی بڑے ہیں۔ ہر بندہ، میں اپنے طور پر سوچوں، میں بڑا ناشکرہ بھی اور میں بڑا ناقدرہ بھی۔ جتنی اللہ نے نعمتیں دی ان نعمتوں کی میں قدر نہ کر سکا۔ نبی اعلیٰ دیے، میں قدر نہیں کر سکا۔ رمضان کا مہینہ اعلیٰ مہینہ دیا، میں قدر نہیں کر سکا۔ لیلۃ القدر جیسے اعلیٰ رات عطا فرمائی، میں قدر نہیں کر سکا۔ قرآن جیسے اعلیٰ کتاب عطا فرمائی، میں قدر نہیں کر سکا۔ جہاں تک شکر کی بات ہے، میں اپنے وجود میں موجود اللہ کی ان نعمتوں کا شکر گزار نہیں ہو سکا، اللہ کی ان نعمتوں کے قدر دانی اور شکر نہیں ادا کر سکا، تو باہر کی جو ہے وہ تو پھر الگ بات ہے۔ ان تمام کے تمام نعمتوں میں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمت نصیب فرمائی قرآن مجید کی صورت میں، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، لیکن جیسے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو معجزہ بھی ساتھ چلا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، کون سا؟ عصا والا۔ اس سے ذرا موسیٰ علیہ السلام کام لے سکتے سن، موسیٰ کا کوئی امتی اٹھ کے آ جاتا اور پھینک دیتا تو اس سب کوئی نہیں بننا سی،
مار دے تو اودے نال دریا تو راستے کوئی نہ بن دے، مار دے تو پتھر جو چشمے کوئی نہ نکل دے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا اس نبی کے وسیلے سے وہ قرآن کی صورت میں میرے اور آپ کے پاس پہنچا. جیسے نبی اس معجزے اس قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہے، میں اور آپ تلاوت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے. بلکہ اس سے بڑھ کر ایک بات کہوں گا، میں اور آپ باقی جتنی عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، سجدے کریں، روزے رکھیں، جو بھی ہم عبادت کریں، ہم کسی بھی عبادت میں اللہ کی نقل نہیں اتار سکتے. نقل نہیں اتار سکتا کوئی بھی بندہ اللہ کی. لیکن ایک عبادت وہ عبادت ہے جب میں اور آپ وہ عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ کی نقل اتار لیں. وہ کون سی عبادت ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے. جب میں اور آپ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، یہ کلام ہے اللہ کا. اللہ نے الحمد سے شروع کیا، والناس پر جا کر ختم کیا، اپنے حبیب پر نازل فرمایا تنزیل من رب العالمین، آیا اللہ کی طرف سے، نزل بہ الروح الامین، لے کے آنے والے جبرائیل فرشتہ، علی قلبک لتکون من المنذرین، حضور پر اترا تاکہ آپ امت کے سامنے اس قرآن کو بیان کر کے امت کو ڈراتے رہیں. جب میں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اللہ کی نقل اتارتے ہیں. ایک آسان سی مثال ہے، موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر پہنچے تو وہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہی آیت میں اور آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ انی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں، انی انا اللہ فاعبدنی، میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کر. تو ہم حکم کرتے ہیں یا اللہ نے جو فرمایا وہی ہم تلاوت کرتے ہیں؟ وہی تلاوت کرتے ہیں جیسے اللہ نے پڑھا اسی طرح جبرائیل نے پڑھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، حضور سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے پڑھا، صحابہ سے چلتے 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 آج میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. وہی قرآن جو اللہ نے پڑھا تھا وہی قرآن میں اور آپ پڑھ رہے ہیں. اور ایسی کتاب ہے، میں کہہ رہا تھا کہ باقی ہر نبی کے ساتھ معجزہ آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا. طب کا دور تھا، جس کسی مریض کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے مریض ٹھیک ہو جاتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی کسی امتی کو حضرت عیسیٰ کے اس معجزے سے کوئی فائدہ کہ وہ معجزہ لے اور وہ بھی ہاتھ پھیرے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا میرے حبیب قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرو گے 10 نیکی عطا کروں گا. وہی آیت وہی حرف میں اور آپ تلاوت کریں گے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی وہی 10 نیکی عطا فرمائے. اور ایسی کتاب ہے قرآن مجید، ہم نے تو آج تک اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو آج تک اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر سوچا جائے تو اس میں ہر پریشان کے لیے دوا ہے، ہر درد مند کے لیے دوا ہے، ہر جو خوف زدہ ہے اس کے لیے اس میں حفاظت ہے، ہر بیمار کے لیے اس میں شفا ہے. بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میں اور آپ تو زیادہ تو زیادہ قرآن کے بہت سارے حقوق ہیں. اس قرآن کو پڑھنا اس کا حق ہے، صحیح پڑھنا اس کا حق ہے، سیکھنا اس کا حق ہے، اور سکھانا اس کا حق ہے، معاشرے میں عام کرنا اس کا حق ہے، ادب کرنا اس قرآن کا حق ہے. ایسی باقی سارے کم رہ گئے، صرف ایک ہی رہ گیا تقریباً ادب والا. اللہ کرے یہ باقی رہ گئے. کچھ نہ کچھ ہمارے معاشرے میں قرآن کا آج بھی ادب موجود ہے. بخاری میں واقعہ موجود ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر پر نکلے، کسی بستی سے گزر ہوا، بستی والوں سے کھانے کی فرمائش کی. انہوں نے کہا نہیں جی تسی جماعت والے بندے ہو، اسی تو انہوں روٹی کوئی نہیں دینی. آج بھی جماعت والے لوگ نہیں چھوڑتے مسجدوں میں، علاقے میں، محلے میں. انہوں نے باہر جا کر پڑاؤ کیا، اتنے میں اس بستی کا جو سردار تھا اس کو کوئی زہریلی چیز لگ گئی. جتنے ان کے پاس تھے کوئی اسباب، کوئی دوا دارو کے، کوئی حکمت، کوئی طب کے، سارے کے سارے انہوں نے آزمائے، نہیں صحت بھی. کسی نے کہا یار وہ بندے باہر بیٹھے ہو، انہوں نے جا کے پوچھ لو کوئی دم کرنے والا کوئی مولوی ہوئے آگے دم کرے. صحابہ کرام کے پاس آ گئے، یہ کوئی تم میں سے حل منکم من راق، تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک صحابی نے کہا ہاں میں دم کر لیتا ہوں. کی ہوا؟ جی ہمارے سردار کو کوئی چیز لڑی ہے، کوئی زہریلی چیز. میں کہا میں دم کرتا، آ جاؤ دم کرو. نے کہا فری ہے تو کوئی نہیں کرنا.
دم کرنے کا کیا لوگے؟ 100 بکریاں لوں گا پھر دم کروں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے جی ہم تیار ہے دینے کے لیے۔ وہ جا کے دم کیا، دم کر کے بندہ ٹھیک ہو گیا، واپس آ گئے، 100 بکریاں ساتھ لے گئے۔ ساتھی نے پوچھا کی پڑے؟ میں کہا سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا، اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا، شفا ملی۔ وہ بکریاں لے کے آ رہے ہیں، ادھر کی بنے گا؟ حضور کی خدمت میں گئے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کھاؤ، آپ بھی کھاؤ، میرے حصہ بھی رکھ دو، مجھے بھی کھلاؤ۔ تو ہر مریض کے لیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جہاں تک حفاظت کی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے غنیمت کا کچھ حصہ آیا تھا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکیدار بنایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری میں روایت موجود ہے واقعہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں سامنے 1.5 روپیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں چوکیداری کر رہے ہیں، اتنے میں کوئی بندہ آیا اور اپنی جولی میں نا وہ دانے ڈال کے لے کے جانے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لی، ہاں بھائی تو چوریاں کرتا ہے؟ بڑی منت ترلے کر کے اس معافی مانگ کے چلا گیا، جی آئندہ نہیں آؤں گا، اج دی رات معافی دے دے۔ پورا رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا رات کے تیرے وہ چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو منت ترلے کر کے معافیاں لے کے چلا گیا۔ حضور نے فرمایا کل آیا تھا، آج رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور چوکنا ہو کے بیٹھ گئے، آج دی رات پھر آ گیا، ہاں بھائی کی کرتا پھر تو؟ پھر وہی کام چوری کرنے آئے، پھر اس منت ترلے کر کے۔ شیطان جو تھا چلاک ہے، اپنے جان چھڑا کے پھر چلا گیا۔ صبح پھر حضور نے کہا ابو ہریرہ کی بنے ہیں؟ رسول اللہ وہ معافی مانگ کے، حضور نے فرمایا پھر آئے گا۔ آج کی رات ابو ہریرہ نے کہا آج تو نہیں چھوڑو گے، پکڑ لی اور بڑی سختی کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیش آئے۔ انہوں نے کہا ایک غلطی نو دسا، ایک غلطی نو دسا، پھر مجھے چھوڑ دے گا؟ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تیری ساری چیزوں کی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے چلا جا۔ دوسرے دن حضور کی خدمت میں پھر حاضر ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بنا؟ رسول اللہ یہ بتلا کے گیا۔ حضور نے فرمایا ہے جھوٹا لیکن گل سچی کر گیا۔ تو میرے اور آپ کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ، اتنی بڑی دولت موجود ہے اور اتنا بڑا خزانہ میرے اور آپ کے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ جس نے اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ جوڑا، اللہ نے دنیا اور آخرت کی عزتیں، رفعتیں اور بلندیاں اس کو عطا کی، اور جس نے اپنے آپ کو اس قرآن سے دور کیا وہ ذلت، پستی اور کمسری کی حالت میں چلتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہوتا ہے، وہ تو تقریباً رخصت ہو گیا ہے، چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن چلو آئندہ کے لیے میرا اور آپ کی نیت، میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ جیسے رمضان کے اس مہینے میں ہم نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا تھا، تو انشاءاللہ پورا سال ہم اس تعلق کو جوڑے رکھیں گے۔ کیا خیال ہے؟ جوڑیں گے انشاءاللہ؟ روزانہ کی ترتیب سے میرے اور آپ کی کوشش ہو کہ کم از کم آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 10 منٹ کم از کم میں اور آپ قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایسے بادل کی طرح جو ہے وہ چھاؤں اپنے اوپر دیکھ لیتے ہیں، آواز کم کر لیتے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ساتھ بچہ بھی ہے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ صبح حضور کی خدمت میں گئے، حضور نے فرمایا وہ آسمان کے فرشتے تھے تیری تلاوت سننے کے لیے آئے۔ تو قرآن آج بھی وہی قرآن ہے، کلام آج بھی وہی کلام ہے، کیونکہ اس قرآن میں، اس کلام میں کوئی ایک حرف کی بھی تبدیلی، اس کے حفاظت کرنے کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کسی سے بھی لے لے اللہ حفاظت کا کام۔ اور یہ اس قرآن کا معجزہ ہے، جدھر بھی انسان قرآن غلط پڑھنا شروع کرے گا وہی رک جائے گا، نہیں چل سکے۔ یہ قرآن کا معجزہ، اور اتنے اس قرآن کا اعجاز ہے کہ زندگی میں بلکہ روزانہ کی ترتیب سے انسان اس کو کتنی بار تلاوت کرے، بار بار تلاوت کرنے سے بھی انسان کا دل رچتا، آنکھیں بھرتی نہیں ہے۔ باقی کوئی کتاب ایک باری بندہ پڑھ لے، دوسری باری پڑھے، تیسری بار کہتا یار بس کرو کوئی اور لے آؤ، لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اس کو جتنی بار پڑھو گے، ہر بار پڑھنے کا اللہ تمہیں اور مزہ اور لذت عطا کرے۔
اس لیے میرے اور آپ کی کوشش یہی ہو کہ اگر مجھے اور آپ کو زندگی عزیز ہے، زندگی میں سکون چاہیے، موت کے وقت کے سختی سے بچنا ہے، قبر کے سختی سے بچنا ہے، کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو کوئی سفارشی چاہیے، تو میں خود بھی اپنا تعلق اس قرآن کے ساتھ جوڑوں اور اپنی اولاد کا تعلق بھی اس قرآن کے ساتھ جوڑوں۔ کم از کم اتنا ہو کہ میرا بچہ ناظرہ اچھا پڑھنے والا ہو، اس سے بڑھ کر درجہ ہے میرا بچہ حافظ قاری بن جائے، اس سے بڑھ کر درجہ ہے میرا بچہ اس قرآن کا عالم اور اس قرآن کا سمجھنے والا بن جائے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا اعجاز ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔